سب سے پہلے منہاج یونیورسٹی اور اس کے اس ریسرچ سینٹر کی نسبت سے غائبانہ محترم ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کو اور روبرو جناب ڈاکٹر محی الدین قادری صاحب اور جناب وائس چانسلر ڈاکٹر ساجد محمود شہزاد صاحب کی خدمت میں ہدیہ تبریک پیش کرنا ہے۔ سینٹر کے بارے میں بہت تفصیل سے اس کے مختلف پہلوؤں کا بیان ہوا، جس سے اندازہ ہوا کہ فن نعت، اس کے آداب، اس کے فروغ اور اس کی تربیت، ان تمام جہتوں میں یہ سینٹر بہت ہی جدید سطح پر اپنی کاوشیں جاری رکھے ہوئے ہیں، جو یقیناً بہت ہی خوش آئند ہے۔ نعت ایک بہت نازک فن ہے۔ عرفی نے نعت گوئی کو تلوار کی دھار پر چلنے سے تشبیہ دی تھی، اس لیے کہ اس میں آداب کا خیال رکھنا اور افراط و تفریط سے دامن بچا کے چلنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ مجید منہاج صاحب تشریف رکھتے ہیں، ان کے برادر بزرگ ہمارے نہایت ہی محترم دوست اور بزرگ جناب حفیظ طائب نے فرمایا تھا کہ نعت گوئی کے لیے حسن ارادت شرط ہے۔ نعت گوئی کے لیے حسن ارادت شرط ہے، ساتھ کچھ فہم کتاب و علم سیرت شرط ہے۔ اس میں لازم ہے جمال فن بھی اوج فکر بھی، اس میں لازم ہے جمال فن بھی اوج فکر بھی، جتنی ممکن ہو خیالوں کی طہارت شرط ہے۔ جتنی ممکن ہو خیالوں کی طہارت شرط ہے، گر ادب پہلا قرینہ ہے ثنا کے شہر میں، ہر قدم اس راہ میں عجز طبیعت شرط ہے۔ تو ان شرائط کو ملحوظ رکھتے ہوئے نعت گوئی کی ذمہ داری کو سمجھنا، اس کے فروغ میں اور اس کی تدریس میں اور تعلیم میں یہ ہمارا حسان بن ثابت سینٹر جو ہے وہ سرگرم عمل ہے۔ محترم وائس چانسلر صاحب نے اپنی گفتگو میں بجا طور پہ فرمایا کہ نعت کو اگر آپ دیکھیں تو خود رب العزت نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں فرمایا کہ انک علی خلق عظیم، بلکہ جو انبیاء ما سبق کے بھی جو صحیفے ہیں اس کے اندر بھی کہیں فارق لیت کے نام سے، کہیں منہمنہ کے نام سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف و توصیف ثبت ہے۔ اور اگر شعر کی حدود تک آ جائیں تو گو ورقہ بن نوفل اور جناب عبد المطلب سے بھی کچھ اشعار منسوب کیے جاتے ہیں، لیکن اہل تحقیق کے نزدیک ان کا استناد محل نظر ہے۔ مگر جناب ابو طالب کا وہ لامیہ قصیدہ جو تقریباً 100 سے کچھ زائد اشعار پر مشتمل ہے اور جو سیرت ابن ہشام میں درج ہے، اس کے بارے میں یہی تصور کیا جاتا ہے کہ نعت کی اولین مربوط اور مستند دستاویز ہم اس قصیدے کو سمجھ سکتے ہیں۔ اس قصیدے کے مضامین متفرق ہیں اور کہا جاتا ہے کہ یہ قصیدہ اس زمانے میں لکھا گیا جب قریش نے بنو ہاشم سے مقاطعہ کر کے
ان کو شیب ابی طالب میں محصور کر دیا تھا اور 3 برس تک بہت شدائد سے گزرنا پڑا. تو اس وقت انہوں نے بنو ہاشم کا وہ عزم اس قصیدے میں ظاہر کیا. اس میں بہت مشہور شعر تو وہ ہے جس میں انہوں نے فرمایا وَأَبْيَضَ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ سِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ. وہ اجلی بے داغ شخصیت جس کے چہرے کے وسیلے سے بارش طلب کی جاتی ہے، جو یتیموں کا سہارا ہے اور بیواؤں کی جائے پناہ ہے. یہ اسی قصیدے کا شعر ہے. اور اس میں قریش سے خطاب کر کے انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ کذبتم وبیت اللہ نبذا محمدا ولما نطاعن دونہ وننازلی. کہ کیا تم یہ جو تصور کر رہے ہو وہ بالکل غلط اور جھوٹ ہے کہ ہم سے تم محمد کو چھین کے لے جاؤ گے، اس سے پہلے ہی کہ ہم اپنی جانیں اپنی تلواروں اور نیزوں سے لڑا دیں ان کے راستے میں. اور اسی طرح سے اس میں انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ وَنُسْلِمُهُ حَتَّى نُسَرَّ حَوْلَهُ وَنَزْهَلَ عَنْ أَبْنَائِنَا وَالْحَلَائِلِ. اور یہ سمجھتے ہو تم کہ ہم ان کو تمہارے حوالے کر دیں گے اس کے بغیر ہی کہ ہم ان کے ورے اپنی لاشیں گرا دیں اور اپنے بیوی بچوں سے غافل ہو جائیں. تو یہ قصیدہ ہم سمجھتے ہیں کہ استنادی اعتبار سے گویا ہمارے پاس ایک مستند دستاویز کی شکل میں محفوظ ہے. پھر آپ چلیے تو جیسا کہ فتح الدین ابن سید الناس نے جمع کیے ہیں تقریباً 200 صحابی اور صحابیات کے نام جنہوں نے کسی نہ کسی شکل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کہی ہے. ان کا تذکرہ ایک بہت طویل ریسرچ اور اس کے علاوہ ایک طویل اس پر بحث کا مباحثے کا غور و فکر کا متقاضی ہے. اور پھر وہاں سے یہ شمع جلتی ہوئی کس طرح سے جامی تک اور شادی تک اور پھر ہمارے یہاں آ کر محسن کاکوروی اور مولانا احمد رضا خان صاحب، مولانا ظفر علی خان، علامہ اقبال، جن کے کلام میں نعت کے عنوان سے تو کچھ موجود نہیں ہے لیکن جن کے کلام میں سرایت کیے ہوئے ہے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر ہمارے دور میں حافظ مظہر الدین صاحب اور جناب حفیظ طاہب اور بے شمار ان لوگوں کے فیض سے ایک کہکشاں پوری اس دور میں نعت کا احیاء ہوا ہے. لیکن حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ جن سے خصوصی طور پر منسوب اور موسوم کیا گیا ہے یہ ریسرچ سینٹر، ان کو نعت گوئی کے فن میں اللہ تعالیٰ نے بہت بلند مقام عطا فرمایا. جس طرح ہمارے ہاں میر انیس کا گھرانہ ہے کہ نسل در نسل فن شعر ان کے اندر موجود تھا، اسی طرح جناب حسان بن ثابت کا گھرانہ جو بنو خزرج میں سے تھا، انصار مدینہ سے تعلق تھا، وہ حضرت حسان کے دادا سے لے کر ان کے پوتے تک ایک سلسلہ جاری ہے کہ ان کے خاندان میں شعر کی روایت چلتی رہی.
اسلام سے قبل بھی انہوں نے تقریباً 60 برس کی زندگی پائی اور اسلام کے بعد بھی وہ معمرین عرب میں شمار ہوتے ہیں. 120 برس کی عمر انہوں نے پائی جس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کیا. اس وقت عرب میں شاعری سب سے بڑا ذریعہ ابلاغ تصور کیا جاتا تھا اور ایک بہت مؤثر پروپیگنڈا مشینری تھی. چنانچہ شاعر کی کہی ہوئی حجب ہو یا مدح ہو وہ سارے عرب میں آگ کی طرح پھیل جاتی تھی. قریش مکہ میں اس وقت تک جو مخالفین اور کفار کی حیثیت رکھتے تھے ان میں بہت لوگ جو بعد میں اسلام کے دامن میں پناہ بھی انہوں نے لے لی، لیکن اس وقت تک وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مشن کے خلاف فن شعر کو استعمال کرتے تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں یہ فرمایا، کچھ اس قسم کا جملہ ہے کہ ما یمنع القوم الذین نصروا رسول اللہ بسلاحہم ان ینصروہ بألسنتہم، کہ کیا چیز مانے ہے ان لوگوں کو جنہوں نے رسول اللہ کی مدد اپنے ہتھیاروں سے کی کہ وہ اپنی زبانوں سے بھی ان کی مدد کریں. تو اس وقت جن صحابہ کرام نے اپنے آپ کو پیش کیا ان میں حضرت حسان کی بڑی نمایاں حیثیت تھی اور انہوں نے اٹھ کر کہا انا لہا، میں اس خدمت کے لیے حاضر ہوں. اور یہ بھی بعض روایات میں بیان کیا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنی زبان نکالی جو غیر معمولی طور پر لمبی تھی اور اس کو ناک کے بانسے سے چھوایا اور کہا کہ یہ میری زبان وہ ہے کہ لو وضعتہ علی صخر لفلقہ، کہ اس کو اگر کسی چٹان پہ بھی رکھ دوں تو اسے کاٹ کر رکھ دے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کیف تحجوہم وانا منہم، تم قریش کی حجب کس طریقے سے کہو گے کہ میں تو خود قریش میں سے ہوں. وہ تو قبائلی طور پر کی جاتی تھی نا. انہوں نے کہا لأسلنک منہم کما تسل الشعرۃ من العجین، آپ کو تو میں ان میں سے یوں نکال کے الگ کر لوں گا جیسے گدے ہوئے آٹے میں سے بال کھینچ لیا جاتا ہے. اور پھر انہوں نے مدتوں یہ خدمت انجام دی. انہیں یہ بھی اعزاز حاصل ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں ان کے لیے ممبر رکھوایا اور اس پر بٹھا کر خود ان سے شعر سنے. چنانچہ ادب کی بعض کتابوں میں ایک لطیفہ بھی درج ہے کہ حضرت عمر جو بڑے مرد عمل تھے وہ کہیں گزر رہے تھے اور حضرت حسان یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد کی بات ہے، حضرت حسان مسجد نبی میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو شعر سنا رہے تھے. تو حضرت عمر نے کہا کچھ یعنی مختلف روایتوں میں مختلف قسم کے الفاظ ہیں، ادب کی کتابوں میں بھی مثل کہ رغاء کا رغاء البعیر، یہ کیا اونٹ کی طرح بلبلا رہے ہو. تو انہوں نے کہا دع عنا یا عمر فإنی کنت انشد فی ھذا المسجد من کان خیرا منک، کہ عمر جانے دو اس بات میں اس مسجد میں اس ہستی کو شعر سنا چکا ہوں جو تم سے بہتر تھی. تو حضرت عمر جو عدل کے بڑے ہی بلند اس رتبے پر فائز تھے، انہوں نے فرمایا صدقتا، ٹھیک کہتے ہو. حضرت حسان کے کلام میں فنی طور پر ہم جو عربی ادب کے طالب علم ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ ان کا کلام آغاز میں ایک شوکت، فخامت اور بہت اس میں بسا اوقات مشکل تراکیب آتی تھیں جو دور جاہلیت کا کلام ہے، لیکن اسلام لانے کے بعد ان کا کلام
سلیس اور رواں ہو گیا، اور اس اعتبار سے ہم اپنے مولانا حالی کو ان سے مشابہ قرار دے سکتے ہیں کہ انہوں نے جو دور اول میں غزل کہی وہ بڑی بنی سبری ہوئی غزل تھی، لیکن جب انہوں نے مسدس کی طرف آئے اور وہ جب کہنا شروع کیا تو وہ سادگی کی انتہا کو چلے گئے۔ لیکن سادگی میں بھی تو ایک پرکاری ہوتی ہے، بڑا فنکار ہوتا ہے۔ حضرت حسان نے جو اپنے اشعار کہے ہیں ان میں ایسے باریک پہلو ہیں، مثلا ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب، یعنی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تایازاد ہوتے ہیں، جب تک ایمان نہیں لائے تھے تو حضور کے خلاف شعر لکھتے تھے۔ حضرت حسان نے ان کا جواب دیا، اور اس میں دو شعر یہاں میں یاد آ رہے ہیں جس میں دیکھیے فنی طور پر کتنا لطیف پہلو ہے کہ انہوں نے کہا لنا فی کل یوم من معد قتال او سباب او ہجاء فنحکم بالقوافی من حجانا ونضرب حین تختلط الدماء، کہ قبائل معد بن عدنان، اصل میں معد بن عدنان میں سے سب قریش تھے، اور یارب بن قحطان میں حضرت حسان کا قبیلہ تھا، اس لیے انہوں نے پورے معد کو خطاب کیا کہ معد کے قبائل قریش کی طرف سے ہمارے خلاف ہر روز کبھی جنگ و جدل، کبھی گالی گلوچ اور کبھی حجب گوئی کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ جو ہماری حجب کہتا ہے ہم اس کا منہ اپنی شاعری سے لگام سے بند کر دیتے ہیں، اور جب جنگ کا موقع آتا ہے تو ہم اپنے خون بے دریغ بہاتے ہیں اور پھر اگلے شعر پہ چلے جاتے ہیں۔ تو یہاں میں چونکہ عربی کا مدرس ہوں تو میں اپنے طالب علموں سے کہا کرتا تھا کہ اس باریکی پہ غور کرو کہ انہوں نے قتال کے جواب میں قتال کہا اور شاعری کے جواب میں شاعری کہا، لیکن گالی گلوچ کے جواب میں خاموشی اختیار کی، کچھ نہیں کہا۔ اسی قصیدے میں ایک شعر انہوں نے کہا کہ حجوت محمدن فعجبت عنہ وعند اللہ فی ذاک الجزاء، تو نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کی، میں نے آپ کی طرف سے جواب دیا، اور اس کی جزا اللہ کے ہاں موجود ہے۔ تو ایک روایت کہتی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سن کر کہا جزاؤک عند اللہ الجنت یا حسان، حسان تمہاری جزا اللہ کے ہاں جنت ہے۔ تو یہ وہ خوش نصیب ہیں جن کو اپنی شعر گوئی کے سبب سے جنت کی بشارت ملی ہے۔ حضرت حسان کے کلام میں جو باریکیاں ہیں ان میں ان کا جو بہت مشہور اشعار ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، آپ سے بڑھ کر حسین کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، اور آپ سے بڑھ کر صاحب جمال کسی ماں کے پیٹ سے پیدا نہیں ہوا۔ آپ تمام خامیوں سے مبرہ پیدا کیے گئے ہیں، یوں جیسے آپ اسی طرح پیدا کیے گئے ہیں جیسے آپ کی اپنی مرضی تھی۔ تو اس پر بھی پڑھاتے ہوئے میں نے طلبہ سے یہ کہا کہ ایک غور کرو کہ اس شعر میں صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مدح نہیں ہے، آپ کی علو ہمت کی بھی مدح ہے۔ مرضی کا اتنا اونچا ہونا بھی تو کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ ہم جیسے لوگوں کو اگر اپنی مرضی کے مطابق پیدا ہونے کا اختیار دیا جائے تو اس سے بہت بدتر ہوں گے۔ اور
میر تقی میر یاد آ گئے. انہوں نے کہا تھا کہ اب ایسے ہیں کہ سانے کے مزاج اوپر بہم پہنچے، جو خاطر خواہ اپنے ہم ہوئے ہوتے تو کیا ہوتے. یعنی خدا کی اس پر بنے ہوئے ہیں تو اب ایسے ہیں، اتنی خامیاں ہیں. اگر اپنی مرضی سے ہوتے تو کہاں کے کہاں پہنچ جاتے. تو اس لیے جب یہ فرمایا نا کأنک قد خلقت کما تشاء، تو اس میں حضور کی مرضی کی اور آپ کے علو ہمت کی بھی بہت بڑی مدح ہے. پھر مجھے یاد آتے ہیں وہ چند شعر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات پر حضرت حسان کے دل پر جو گزری. وہ بڑے سادہ اور انتہائی مؤثر شعر ہیں. اس میں انہوں نے کہا کہ دیکھیے اس شعر کا پہلا کچھ لفظ مجھے ذہن سے نکل رہا ہے، جس میں انہوں نے یہ کہا، وجہی یقی کا تربہ. کمال کے الفاظ. وجہی یقی کا تربہ لہفی لیتنی غیبت قبلک فی بقیع الغرقدی. آپ کے چہرہ مبارک پر مٹی گرنے سے پہلے میں اپنا چہرہ پیش کرتا ہوں. میرے دل میں افسوس اور حسرت بھری پڑی ہے کہ کاش ایسا ہوتا کہ آپ سے پہلے میں اس بقیع کے قبرستان میں اوجھل کر دیا جاتا. بے ابی و امی من شہدت وفاتہ. میرے ماں باپ قربان اس ہستی پر جس کی وفات کا دن مجھے دیکھنا پڑا. فی یوم الاثنین النبی المہتدی، وہ راہ ہدایت کا نبی جس کی پیر کے دن وفات کا صدمہ ہمیں برداشت کرنا پڑا. اقیم بعدک بالمدینۃ بینہم، کیا آپ کے بعد بھی میں مدینہ میں ان سب لوگوں کے ساتھ رہنے پر مجبور رہوں گا. اقیم بعدک بالمدینۃ بینہم یا لیتنی صبحت سم الاسودی، کاش کہ کسی سیاہ ناک کا زہر مجھے آج صبح سویرے پلا دیا گیا ہوتا. تو یہ سب چیزیں میں نے نعت کے ایک طویل سفر میں سے صرف حضرت حسان بن ثابت کے بارے میں اس لیے عرض کی ہیں کہ ہمارا یہ ریسرچ سینٹر جو اس منہاج یونیورسٹی میں قائم کیا گیا ہے اور جو ایک بہت ہی باثمر سرگرمی میں مصروف ہے، اس کی خصوصی نسبت حضرت حسان سے ہے. تو میں اپنے کلام کو زیادہ طویل نہیں کرنا چاہتا، اور میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے آج کی اس محفل میں مجھے حاضری کا موقع دیا. ایوارڈز کا ذکر ہوا، جن دوستوں کو ایوارڈز ملے ان کو مبارکباد. اور میں اپنی نسبت سے یہی عرض کر سکتا ہوں کہ میرے لیے آپ نے اگر ایسا سوچا تو مجھے میرے استحقاق سے بڑھ کر اعزاز عطا فرمایا ہے. میں آپ سب کا شکر گزار ہوں. السلام علیکم.